السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل جانثار۔ نوشروان کا تو غصہ جعفر پر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جعفر، میں نے تم پر بہت بھروسہ کیا لیکن تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ تم اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکے۔ میں تمہیں بار بار کہتا رہا لیکن تم آگے سے مجھے کوئی جواب نہ دیتے رہے، جس پر جعفر نے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں پر دعا نے فون تو کر دیا فراز کو، لیکن فراز بھی اب پریشان ہے کہ اگر دعا نے سب کو آ کے سب کچھ بتا دیا تو اس کی عزت کا کیا ہوگا؟ جو دوسروں کے سامنے اس کی عزت بنی ہے وہ تو خاک میں مل جائے گی۔ فضا تو فراز کو بار بار کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی میری بہن ایسی ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ جس پر فراز اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس گھر میں اس لڑکی کا نام بھی نہ سنوں۔ اور نوشروان جو ہر جگہ پر دعا کو ڈھونڈ رہا ہے، جس جگہ کا پتہ چلتا ہے وہی پہنچ جاتا ہے دعا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور آج تو دعا کی دوست کے گھر ہی پہنچ گیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ میں اس کو نہیں جانتی، اب وہ میری دوست نہیں، پہلے وہ میری دوست ہوا کرتی تھی، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے اس سے ملنے سے منع کر دیا۔ اس پر نوشروان بھی لاجواب ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوشروان نے اسی پولیس والے کو بلایا تھا جس نے دعا کو اریسٹ کیا، اور جب اس کو بلایا تو پتہ چلا کہ دعا کا باپ تو اس کو لے کر ہی نہیں گیا تھا، وہ تو وہیں اس کو تھانے میں چھوڑ گیا، لیکن بعد میں پولیس والوں نے پتہ کیا کہ وہ لڑکی اپنے گھر گئی تھی لیکن اس کے باپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اس بات پہ زیادہ غصہ آ رہا تھا نوشروان کو جعفر پہ کہ جعفر نے ذرا بھی دعا کا خیال نہیں رکھا، جعفر نے میری محبت کی پرواہ ہی نہیں کی، ویسے تو میرے لیے جان دینے اور اپنی وفاداری کے دعوے کرتا ہے، اور کیا وفاداری ہے تمہاری جعفر کہ تم میری محبت کا پاس ہی نہیں رکھ سکے، میری محبت کی تم حفاظت ہی نہیں کر سکے۔ ایک رات میں وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی کہ ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا اس کو۔ یہاں پر نوشروان علیحدہ پریشان ہو رہا ہے، اور وہاں دعا کی زندگی فی الحال تو دعا کو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ زندگی اس سے جہنم سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ جو عورت دعا کو گھر لے کے گئی وہ حقیقت میں ایک بہت ہی بڑی پارٹیز وغیرہ میں جانے والی عورت ہے، جو مردوں کو پسانا، ان کو لڑکیاں سپلائی کرنا، اس طریقے کے کام کرتی ہے۔ یہاں پر دعا کو تھوڑا بہت شک بھی ہوا لیکن وہ چپ کر گئی کیونکہ وہ اس کی محسن ہے اور زیادہ اس سے پوچھ نہیں سکتی، لیکن اپنی فیملی کی ساری سٹوری اس کو بتا دی کہ کیسے فراز اس کو وہاں لے کر گیا، کیسے پولیس پہنچی، کیسے باپ نے گھر رکھنے سے انکار کر دیا، سب کچھ۔ اور اس عورت نے وعدہ کیا کہ وہ دعا کو جاب لگوائے گی، اسی لیے تو آج اس کو انٹرویو کا کہہ کر بھیجا کسی طرف، لیکن اس نے دعا کو انٹرویو کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس نے تو دعا کا سودا کر دیا کسی سے، اس نے دعا کو اپنی طرف سے بیچ دیا۔ اب دیکھیں دعا کی قسمت اس کو کہاں تک لے کے جاتی ہے، کیا دعا اس مرد کے چنگل سے باہر نکل پائے گی؟ آخر دعا کی قسمت میں لکھا کیا ہوا ہے؟ ہر کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جس پر بھی اعتبار کرتی ہے وہ ایسا نکلتا ہے کہ دعا کا اعتبار لوگوں سے اٹھ ہی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس آدمی کے کمرے میں پہنچتی ہے انٹرویو کے لیے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، چیختی چلاتی ہے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن ایک آدمی کھینچ کر دوبارہ اس کو لا کر اسی کمرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا کرے گا یہ مرد دعا کے ساتھ؟ کیا دعا کی عزت بچ جائے گی کہ یا دعا اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ آگے پتہ نہیں دعا کی قسمت میں اور کتنی ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے اس کو بچ کے نکلنا پڑے گا، لیکن آخرکار اس کے لیے جو بھی ہوگا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین ہوگا، کیونکہ نوشروان اس کے ساتھ ہے جو اس کو ہر جگہ پر ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ دعا کو ڈھونڈ لے گا اور اس سارے کالے کاموں سے اس کو نکال دے گا جس میں اس کو پسایا گیا۔ حالانکہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں، لیکن اس کی قسمت بار بار اس کو اسی طریقے، اسی رستوں میں جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے وہ؟ خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے، اپنی عزت پر اٹھنے والا ہر ہاتھ جھٹک کے پیچھے پھینک دیتی ہے، لیکن وہ ہاتھ ہیں کہ آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ دعا نے تو اس عورت کو اپنی محسن سمجھا، اس کو اپنی ساری سٹوری بتائی، لیکن یہ محسن تو دعا کے گریبان تک ہی پہنچ گئی، وہ تو دعا کی عزت کو ہی اتارنے لگ پڑی۔ تو کیا دعا یہاں سے بچ کے نکل پائے گی یا پھر دعا کسی بڑے چنگل میں پھنس جائے گی؟ کیا دعا ادھر سے ایک پارٹی گرل بن جائے گی؟
لیکن کچھ بھی ہو، دعا کچھ بھی کر لے، کہیں بھی چلی جائے، نوشروان ایک نہ ایک دن اس کو ان سب سے نکال کر اپنی دلہن بنا ہی لے گا۔ اور فضا کی زندگی فی الحال تو بہت مشکل گزر رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فضا کی زندگی میں بھی اطمینان اور سکون آ جائے گا۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو یہ ڈرامہ بہت ہی اچھا اور ڈیفرنٹ سا لگ رہا ہے۔ آپ اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔